حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دعائے وسعت رزق دن میں 3 بار پڑھنے والے کو غیب سے خزانے ملتے ہیں۔ دعائے وسعت رزق یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فقراء کی خوراک عمرہ کے اموال سے قرار دی ہے، پس کوئی بھی فقیر جو بھوکا رہا اس کا حق یقیناً کسی غنی نے کھایا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کے متعلق باز پرس کرے گا۔ بحوالہ نہج البلاغہ۔ یہ فرمان اس طرف اشارہ ہے کہ رزق کی تقسیم اللہ نے روئے زمین پر تمام جانداروں کی ضروریات کو سامنے رکھ کر کی ہے۔ اب اگر کوئی محروم ہے تو یقیناً کسی با اثر ثروت مند نے اس کا حق غصب کیا ہوگا۔ دنیا میں دیکھیں تو اکثر وسائل پر ایک قلیل جماعت کا یا چند ممالک کا قبضہ ہے، یہ دیگر انسانوں کے حقوق کو غصب کر لیتے ہیں۔ نتیجے میں معاشرے میں دولت کی غیر عادلانہ تقسیم نظر آتی ہے۔ یقیناً یہ تمام غاصبین دنیا و آخرت میں جواب دہ ہوں گے۔ قرآن میں واضح ارشاد ہے کہ ہمارے اموال میں سائلین اور محروم افراد کا حق ہے۔ کیا معلوم اللہ نے کسی ضرورت مند کے رزق کا کوئی حصہ ہماری آمدنی میں قرار دیا ہو تاکہ ہم وسیلہ بنیں اور اس کا حق ایمانداری سے پہنچائیں۔ ہم صدقات و وجوہات کی ادائیگی میں کوتاہی کریں، جس کے نتیجے میں وہ ضرورت مند اگر محروم رہ گیا تو ہم سے اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ لہٰذا اپنے گرد و پیش نظر دوڑائیں، اگر کوئی ضرورت مند نظر آئے تو اس کی مدد کے لیے اقدامات کریں۔ انسان اپنے رزق کے لیے دیگر انسانوں کا محتاج ہے، کوئی کسی کا ہم ملازمت کرتا ہے اور مختلف لوگ مختلف پیشوں سے وابستہ ہیں، جن کو غنی افراد مختلف امور کے لیے اجرت پر رکھ لیتے ہیں۔ ان افراد کے سروسز کو ہائر کریں تو ان کو اچھی اجرت دیا کریں تاکہ یہ اپنے گھر کے امور کو بہتر چلا سکے۔ بیکار بھاؤ تاؤ کر کے ان کی روزی کو کم نہ کریں۔ بلا شبہ بھاؤ تاؤ مناسب بات ہے، لیکن اگر اجرت بہت کم طے ہو جائے تو کچھ اوپر انعام دے دیا کریں۔ یقیناً غنی ہونے میں سنگین ذمہ داریاں ہیں۔ ایک صحابی کا خوبصورت واقعہ ہے۔ مدینہ کا بازار تھا، گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک تاجر اپنے ساتھ ایک غلام کو لیے پریشان کھڑا تھا۔ غلام جو ابھی بچہ ہی تھا، وہ بھی دھوپ میں کھڑا پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ تاجر کا سارا مال اچھے داموں بک گیا تھا، بس یہ غلام ہی باقی تھا جسے خریدنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں دکھا رہا تھا۔ تاجر سوچ رہا تھا کہ اس غلام کو خرید کر شاید اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اچھا منافع ملے گا، لیکن یہاں تو اصل لاگت ملنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب اگر یہ غلام پوری قیمت پر بھی بکا تو وہ اسے فوری بیچ دے گا۔ مدینہ کی ایک لڑکی کی اس غلام پر نظر پڑی تو اس نے تاجر سے پوچھا کہ یہ غلام کتنے کا بیچو گے؟ تاجر نے کہا کہ میں نے اتنے میں لیا ہے اور اتنے کا ہی دے دوں گا۔ اس لڑکی نے بچے پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید لیا۔ تاجر نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ مکہ سے ابو حذیفہ مدینہ آئے تو انہیں بھی اس لڑکی کا قصہ معلوم ہوا۔ لڑکی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر انہوں نے اس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ یوں واپسی پر وہ لڑکی، جس کا نام سبیتا بنت یعار تھا، ان کی بیوی بن کر ان کے ہمراہ تھی اور وہ غلام بھی مالکن کے ساتھ مکہ پہنچ گیا۔ ابو حذیفہ مکہ آ کر اپنے پرانے دوست عثمان ابن عفان سے ملے تو انہیں کچھ بدلا ہوا پایا اور ان کے رویے میں سرد مہری محسوس کی۔ انہوں نے اپنے دوست سے استفسار کیا کہ عثمان یہ سرد مہری کیوں ہے؟ تو عثمان بن عفان نے جواب دیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، تو اب ہماری دوستی کیسے چل سکتی ہے؟ ابو حذیفہ نے کہا کہ پھر مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو اور اس اسلام میں داخل کر دو جسے تم قبول کر چکے ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے اپنی بیوی اور غلام کو اپنے مسلمان ہونے کا بتایا تو ان دونوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام سے کہا کہ چونکہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو اس لیے میں اب تمہیں غلام نہیں رکھ سکتا، لہٰذا میری طرف سے اب تم آزاد ہو۔ غلام نے کہا آقا میرا اب اس دنیا میں آپ دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ غلام نے قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا
اور کچھ ہی دنوں میں بہت سا قرآن یاد کر لیا، اور وہ جب قرآن پڑھتے تو بہت خوبصورت لہجے میں پڑھتے۔ ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جن صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا یہ لے پالک بیٹا بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر جب نماز کے لیے امام مقرر کرنے کا وقت آیا تو اس غلام کی خوبصورت تلاوت اور سب سے زیادہ قرآن حفظ ہونے کی وجہ سے انہیں امام چن لیا گیا، اور ان کی امامت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی نماز ادا کرتے تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے جب انہیں امامت کرواتے دیکھا تو حیران ہو گئے کہ یہ وہی غلام ہے جسے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آج دیکھو کتنی عزت ملی ہے کہ مسلمانوں کا امام بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں خوش گلو اس قدر بنایا تھا کہ جب آیات قرآنی تلاوت فرماتے تو لوگوں پر ایک محویت طاری ہو جاتی اور راہ گیر ٹھٹک کر سننے لگتے۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونے میں دیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توقف کی وجہ پوچھی تو بولی کہ ایک قاری تلاوت کر رہا تھا، اس کے سننے میں دیر ہو گئی، اور خوش الہانی کی اس قدر تعریف کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود چادر سنبھالے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ دیکھا تو وہ بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے جیسے شخص کو میری امت میں بنایا۔ سبحان اللہ! کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوش قسمت صحابی کون تھے؟ ان کا نام حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ تھا، جو سالم مولا ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے جنگ موتا میں جام شہادت نوش کیا۔ اللہ کی کروڑہ رحمتیں ہوں ان پر۔ بہوالا سیرت النبویہ ابن حشام، الطبقات الکبریٰ ابن سعد، حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ملک شام کی سرزمین میں ایک آدمی دیکھا جو بار بار یہ صدا لگا رہا تھا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے دونوں ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور منہ کے بل زمین پر اوندا پڑا ہوا بار بار یہی کہے جا رہا ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اے آدمی کیوں اور کس بنا پر تو یہ کہہ رہا ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، اے شخص میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیبوں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں داخل ہو گئے تھے۔ میں جب تلوار لے کر قریب پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھے زور زور سے ڈانٹنے لگی تو میں نے غصے میں آ کر بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹے، تجھے اندھا کرے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرجلال چہرہ دیکھ کر اور ان کی یہ قاہرانہ دعا سن کر میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف سے کانپتا ہوا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 دعاؤں میں سے 3 کی زد میں تو آ چکا ہوں، تم دیکھ ہی رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کٹ چکے ہیں اور آنکھیں بھی اندھی ہو چکی ہیں۔ اب صرف چوتھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے۔ بہوالا ریاض النصرہ للمحب الطبری، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی قریش کی ایک شاخ بنو امیہ میں پیدا ہوئے۔ والد محترم عفان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سلسلہ نسب عبد المناف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین کی نانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھپھی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے چوتھے نمبر پر ہیں۔ آپ ایک خدا ترس اور غنی انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دولت دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو غنی کا خطاب عطا فرمایا۔
آپ کا نام عثمان اور لقب ذوالنورین ہے۔ آپ نے خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں حضرت عثمان غنی کو ان کے چچا حکم بن ابی العاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب تک تم مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے تب تک میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ اے چچا، اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے ذوالنورین کہا جاتا ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں، اور یہ وہ واحد اعزاز ہے جو کسی بھی اور صحابی کو حاصل نہ ہو سکا۔ آپ کا شمار عشرہ مبشرہ میں کیا جاتا ہے، یعنی وہ 10 صحابہ کرام جن کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آپ نے اسلام کی راہ میں 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ اور دوسری مدینہ منورہ کی جانب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 27 ذی الحجہ 23 ہجری کو ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات سے پہلے ایک کمیٹی تشکیل دی جس میں 6 صحابہ کرام شامل تھے۔ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضوان اللہ عنہم اجمعین اس کمیٹی میں شامل تھے۔ اس کمیٹی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا اور اس کے 3 دن کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کثرت رائے سے خلیفہ ثالث منتخب کیا گیا۔ حضرت عثمان اس وقت 70 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ نے 35 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ 23 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اسلام کی خدمات کی توفیق پائی اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کی خلافتوں کے دوران جن کا عرصہ 12 سال سے کچھ زیادہ کا بنتا ہے خدمات سر انجام دی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں خلیفہ بن کر بھی آپ نے مزید اتنے ہی سال مزید خدمت دین کی توفیق پائی تھی جتنے سال مجموعی طور پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی خلافتوں کا زمانہ بنتا ہے۔ آپ کے دور خلافت میں ایران اور شمالی افریقہ کا کافی علاقہ اسلامی سلطنت میں شامل ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض پیشین گوئیاں بھی آپ کے خلیفہ بننے کے بارے میں موجود تھیں، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، عثمان، اللہ تعالیٰ تم کو ایک کرتا پہنائے گا، اگر لوگ تم سے یہ مطالبہ کریں کہ اس کرتے کو اتار دو تو تم ہرگز اس کو نہ اتارنا۔ اس پیشین گوئی میں حضرت عثمان کی خلافت کی پوری تصویر کھینچ دی گئی تھی کہ آپ خلیفہ ہوں گے اور دوران خلافت کوئی فتنہ نمودار ہوگا اور فتنہ کرنے والے آپ کو خلافت چھوڑنے پر مجبور کریں گے تاکہ خلافت راشدہ کسی طرح سے ختم ہو جائے اور مسلمانوں کی وحدت اور طاقت منتشر ہو جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ ایسی صورت میں اپنے منصب پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں جہاں اسلام کو ترقیاں نصیب ہوئیں اور سلطنت کو وسعت ملی، وہیں فتنوں نے بھی سر اٹھایا۔ 35 ہجری میں ذی قعدہ کے پہلے عشرہ میں باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرے کے دوران آپ پر کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی کو جمعۃ المبارک 18 ذی الحجہ کو نہایت بے دردی کے ساتھ روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو 3 دن تک شرپسندوں نے آپ کی تدفین میں رکاوٹ ڈالی اور پھر 3 دن کے بعد مدینہ کے کچھ بااثر لوگوں نے، جن میں حضرت حکیم بن حزام اور حضرت جبیر بن مطعم بھی شامل تھے، حضرت علی سے حضرت عثمان کے دفنانے کے بارے میں بات چیت کی اور یہ بھی درخواست کی کہ آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی اس میں مدد کے لیے کہیں۔ جب شرپسندوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ راستے میں پتھر لے کر بیٹھ گئے اور جنازہ گزرنے پر اس پر پتھراؤ کیا۔ مدینہ میں ایک احاطہ تھا جس کا نام حشے کوکب تھا۔
اور یہودی اس میں دفن ہوتے تھے۔ چونکہ جنت البقیع میں شرپسند حضرت عثمان کے جسد مبارک کو دفن نہیں ہونے دیتے تھے، اس لیے آپ کی میت کو حشر کوکب میں دفنانے کا پروگرام بنایا گیا اور رات کے وقت آپ کی تدفین کی گئی۔ یہ احاطہ جنت البقیع سے کچھ فاصلے پر تھا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے احاطہ کی دیوار کو گرانے کا حکم دیا اور لوگوں کو تلقین کی کہ وہ اپنے مردوں کو اس خالی جگہ میں دفن کریں تاکہ یہ جگہ مسلمانوں کے قبرستان یعنی جنت البقیع میں شامل ہو جائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان والا بہت بلند و بالا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی مبارک زندگی میں نبی رحمت شفیع امت مالک جنت تاجدار نبوت شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی، ایک مرتبہ بیر روما یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے پانی پینے کے لیے وقف کر کے، اور دوسری بار جیش اسرت کے موقع پر، چنانچہ سنن ترمذی میں ہے، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضر تھا اور حضور اکرم نور مجسم رسول محترم رحمت عالم شاہ بنی آدم نبی محتشم سراپہ جود و کرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام علیہم الرضوان کو جیش اسرت یعنی غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پالان اور دیگر متعلقہ سامان سمیت 100 اونٹ میرے ذمہ ہیں۔ حضور سراپہ نور فیض گنجور شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پھر ترغیباً فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں تمام سامان سمیت 200 اونٹ حاضر کرنے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ 2 جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے پھر ترغیباً ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں سامان 300 اونٹ اپنے ذمہ قبول کرتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور انور مدینے کے تاجور شافی محشر بے اذن اکبر غیبوں سے باخبر محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر منبر منور سے نیچے تشریف لا کر 2 مرتبہ فرمایا، آج سے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کچھ کرے اس پر مواخذہ یعنی کچھ پوچھ گچھ نہیں۔ بحوالہ ترمذی۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ کچھ حضرات دوسروں کی دیکھا دیکھی جذبات میں آ کر چندہ تو لکھوا دیتے ہیں، مگر جب دینے کی باری آتی ہے تو ان پر بھاری پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض تو دیتے بھی نہیں۔ مگر قربان جائیے محبوب مصطفیٰ سید السخیہ عثمان باحیا رضی اللہ تعالی عنہ کے جود و سخا پر کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اعلان سے بہت زیادہ چندہ پیش کیا۔ خیال رہے کہ یہ تو ان کا اعلان تھا، مگر حاضر کرنے کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں پیش کی، پھر بعد میں 10,000 اشرفیاں اور پیش کی۔ خیال رہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بار میں 100 کا اعلان کیا، دوسری بار 100 اونٹ کے علاوہ اور 200 کا، تیسری بار اور 300 کا، کل 600 اونٹ پیش کرنے کا اعلان فرمایا۔ بحوالہ مرات المناجی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمانے عالی شان ہے کہ اگر کوئی شخص غنی ہونا چاہتا ہو اور یہ چاہتا ہو کہ اس پر رزق وسیع کر دیا جائے، اسے بے تحاشا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا جائے، اس کے خزانے بھر جائیں اور اسے اللہ کی غیبی مدد و نصرت حاصل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ یہ دعائے وسعت رزق ہر روز دن میں کسی بھی وقت 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص یہ دعا 3 مرتبہ دن میں کسی بھی وقت اور رات میں کسی بھی وقت پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایسے ذریعے سے روزی عطا فرمائے گا کہ اس کے گمان میں بھی نہ ہوگا۔ مزید یہ کہ اس دعا کو بعد از نماز فجر
اور بعد از نماز عشاء پڑھیں، اور یہی اولیاء کرام اور بزرگان دین کی بھی تعلیم ہے، اور بعد از دعا 3 بار درود پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ربی یا ربی یا ربی، یا حیو یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، اسألک باسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ترجمہ ہے اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اے پروردگار اے پروردگار اے پروردگار، اے زندہ ہمیشہ قائم رہنے والے، اے جلال و بزرگی والے، میں سوال کرتا ہوں تیرے اس اسم کے واسطے سے جو عظیم سے عظیم ہے، بس تو مجھے بکثرت رزق حلال و پاکیزہ عطا فرما اپنی رحمت کے ساتھ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ بحوالہ کتاب نوائے صالحین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ کا ایک خوبصورت نام نیچے کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرما دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔